السلام علیکم دوستو، ربیع الاول چونکہ چل رہا ہے تو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ہماری پہلی ویڈیو سیرت پر ہی ہوں گی۔ تو اس حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ ربیع الاول میں ہم جہاں پر اور کافی سارے کام کرتے ہیں وہاں پہ کم از کم ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف بھیجا کریں، اور خواہ ربیع الاول ہو یا کوئی اور دن ہو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، یہاں پر فضیلت دیکھیے پہلے والی حدیث سے بھی بڑھ جاتی ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف بھی فرمائے گا۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ تو دیکھیے کتنی فضیلت ہے ان چیزوں کی۔ اور فرمایا کہ عبادات میں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ریاکاریہ ہو گئی ہو یا اس میں کوئی ایسا ہی بات ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ عبادت قبول نہ ہو، لیکن فرمایا کہ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں ہر وقت جو ہے وہ قبول ہوتی۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی درود پڑھنا چاہیے اور آخر میں بھی درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود کی قبولیت تو لازمی ہے، تو انشاءاللہ اس کے درمیان جو دعا ہوگی وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، میں کہ جو شخص رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے دور سے تو فرشتے آپ پر درود پہنچاتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ علماء نے اس جو جواب دینے والی بات ہے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو جس کے لیے رسول اللہ دعائیں مغفرت کریں تو اس کی تو مغفرت یقینی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔